جی ناظرین، اب میں کچھ گزارشات جو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ احباب کے گوش گزار ہونے بہت ضروری ہیں، وہ باتیں یہ ہیں کہ سعد رضوی تحریک لبیک کے چیئرمین سعد رضوی بہت نصیبوں والے شخص ہیں۔ سعد رضوی بہت نصیبوں والے شخص ہیں اور اس وقت اس وقت چل رہا ہے، تحریک لبیک الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے اور زور و شور سے روسی صدر پیوٹن خواب نہ دیکھیں، جو روسی صدر پیوٹن ہے خواب نہ دیکھیں، فتح اسلام کی ہی ہوگی، پہلے کی طرح کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلامی ملک پر حملہ جاگتے ہوئے خواب دیکھنے والی بات ہے۔ اس وقت روسی صدر جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ مت دیکھیں، ہمیشہ فتح جو ہے وہ صرف اسلام کی ہوگی، اور اسلامی ملک پر حملہ کرنا جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کی طرح کی بات ہے۔ اب دوستوں میں اپنے مضمون کی طرف واپس لوٹوں گا۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ احباب کے گوش گزار چلتا چلوں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، میرے ایک دوست ہیں، ان کو 2009 میں سی ڈی اے کی آکشن میں ایک کنال کا انہوں نے پلاٹ خریدا۔ اب پلاٹ سی ڈی اے کا تھا، گلی بنی ہوئی تھی اور لوگ اس میں آباد تھے، لیکن میرے دوست نے جب گھر کی تعمیر شروع کی تو دائیں بائیں کا گاؤں جو تھے ادھر سے کچھ لوگ آگے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین ان کی ہے اور سی ڈی اے نے اسے غلط آکشن کر دیا ہے، آپ اس پر گھر نہیں بنا سکتے۔ میرے دوست نے سی ڈی اے سے رابطہ کیا، جو میرے عزیز تھے انہوں نے سی ڈی اے سے رابطہ کیا، اسے بتایا گیا وہ قبضہ گروپ ہے اور اس کا دعویٰ غلط ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان لوگوں کو فون کیا، ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے، میں نے ان سے پوچھا یہ زمین آپ کی کیسے ہوئی؟ ان کا جواب تھا یہ پورا سیکٹر، یہ جتنا سیکٹر ہے یہ ہمارے گاؤں پر بنا ہے اور 1980 تک یہاں ہمارا گاؤں تھا اور یہ زمینیں ہماری آبائی ہیں۔ اور میں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگ گاؤں کے دور میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے؟ کیا آپ لڑائی کی بڑی وجہ زمینیں ہوتی تھی؟ جرگے میں ایک بزرگ شامل تھے، وہ ہنس کر بولے ہمارے سارے بزرگ لڑتے لڑتے مر گئے۔ میں نے پوچھا وہ بزرگ جس قبرستان میں دفن ہے وہ قبرستان کہاں ہے؟ وہ جو بزرگ جرگے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دور ایک پلازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہمارے اس آبائی قبرستان کے اوپر وہ پلازہ بن چکا ہے۔ میں نے ہنس کر عرض کیا آپ کے بزرگ بھی زمین کے لیے لڑ لڑ کر مر چکے ہیں اور اب آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں۔ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ امانت جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے ہمیں لیز پر دیتا ہے۔ یہ زمین کل آپ کے بزرگوں کے پاس تھی لیز پر اور آج یہ اللہ نے انہیں دے دی ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت کے مطابق اس پر رہیں گے اور پھر اللہ یہ لیز تبدیل کر دے گا۔ آپ لڑ لڑ کر کیوں مر رہے ہیں؟ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اس کو مشورہ دیا آپ کیس لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں، بے شک ہمیں بھی اس میں ایک فریق بنا لیں، اللہ جب تک لیز تبدیل کر دے گا تو مالک خود بخود تبدیل ہو جائے گا، ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں مریں؟ ہمارا تنازع ختم ہو گیا۔ میرے دوست اللہ کے کرم سے 11 برسوں سے زمین پر مکان بنا کر رہ رہے ہیں اور درجنوں پیشیاں بھگت چکے ہیں، لیکن یہ تھکے اور اکتائے نہیں۔ کیونکہ یہ جانتے تھے انہیں یہ جگہ سی ڈی اے سے نہیں خریدی، یہ انہیں اللہ نے عطا عنایت کی ہے اور یہ عنایت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ چاہے گا۔ جس دن ان کی مدت ختم ہو جائے گی اللہ لیز تبدیل کر دے گا۔ یہ جانتے ہیں کہ 40 سال پہلے اس جگہ کون جانتا تھا کہ 40 سال پہلے اس جگہ پر گاؤں تھا اور گاؤں کے لوگ اس وقت خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جگہ سی ڈی اے کا سیکٹر بنے گا اور ایکڑوں اور مربعوں پر محیط یہ جو گاؤں ہے اس میں کنال کنال کے پلاٹ فروخت ہوں گے اور تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اب کون جانتا ہے کہ 40 سال بعد اس زمین کیسی ہوگی اور اس کی لیز کس کے پاس ہوگی؟ لہٰذا زمین کے لیے لڑنا اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ یہ زمین یہیں رہتی ہے، یہ کسی کو نہیں ملتی اور یہ کسی کے ہاتھ نہیں لگتی، یہ یہیں پڑی رہتی ہے، بس ہم آتے ہیں تھوڑی دیر اس پر رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری سوچنے کی باتیں صرف 3 ہی ہیں، ہماری سوچنے کی باتیں صرف 3 ہی ہیں۔ یہ زمین ایک بڑا سا پتھر ہے اور یہ پتھر 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے سولر سسٹم میں چکر لگا رہا ہے اور یہ سولر سسٹم 450 ارب ستاروں اور سیاروں کی کہکشاں میں نہ جانے کس سمت دوڑ رہا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرا، زمین پر 87 لاکھ مخلوقات موجود ہیں، ان میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے اور اس کا ڈی این اے، انسان کا جو ڈی این اے ہے وہ بنمانس کے ڈی این اے سے صرف
0.8% کا فرق ہے، لیکن اس معمولی سے فرق کے باوجود میری کیوں کرتا رہتا ہے، ان چیزوں کے لیے لڑ کر کیوں مر رہا ہے جو سرے سے اس کی ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات جو سب سے قابل غور بات ہے، ہم انسان کھونے کے خوف اور پانے کے لالچ سے کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف آتے ہیں، چند لمحے ٹھہرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ہم ان چند لمحوں میں بھی پاگل پن کی انتہا کر دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ کسی دن چڑیا گھر جائیں، کسی بنمانس کے پنجرے کے ساتھ بیٹھیں، اپنی جو اچیومنٹس ہیں، جو آپ کی اپنی اچیومنٹس ہیں، وہ اس بدمانس کو بتائیں، اور اس کے بعد اس کا رد عمل دیکھیں۔ مجھے یقین ہے وہ ساری داستان سن کر دوسرے بدمانسوں کو بلائے گا اور آپ کی طرف اشارہ کرے گا اور یہی بات پوچھے گا ان سے کہ انہوں کی ہویا ہے، انہوں مسئلہ کے ہے۔ ناظرین، میرا کہا سنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو باتیں میں نے آپ احباب کی گوش گزار کی، جو شروعاتی طور پر کچھ باتیں میں نے آپ احباب کی گوش گزار کی، انہیں اپنے معمول بنائیں، اللہ کی تلاش میں نکلیں۔ جب اللہ کو حاصل کر لیا تو خود بخود آپ تمام چیزیں حاصل کر لیں گے۔ میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کا، اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔